ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں پیش کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تقسیم کی کھجوریں اور صحابہ اکرام سے کہا کہ کھجوریں تناول کریں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ کھجور کے اوپر کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ ایسے لوگ جو کہ ذیابیطس کے مریض ہیں، رمضان میں وہ کھجور سے، ظاہر کھجور ہمارا استعمال میں آتی ہے کافی، تو وہ کئیوں کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس سے کوئی آپ کی شوگر، کہتے نہیں الحمدللہ، بلکہ اس سے بڑی کنٹرول رہتی ہے۔ تو یہ کیسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اور عجوہ کھجور کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ عجوہ کھجور کا کھانا جو اس سے جادو کا اثر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جادو کے اثر سے بچاتی ہے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں اور صحابہ اکرام کو بلایا، سب بیٹھ کے کھجوریں نوش کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا رہے ہیں، گٹھلیاں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، علی آپ نے اتنی کھجوریں کھا لی؟ کیونکہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گٹھلیاں تھیں وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھیں۔ تو حضرت علی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں حیران ہوں، میں نے تو اتنی کھائیں، اتنی گٹھلیاں آ گئی، آپ گٹھلیوں سمیت کھجوریں کھا گئے۔ تو محفل پہ ایک شگفتگی آ گئی، مسکرائے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ایسی بات جس سے کسی کی تضحیک نہ ہو، ایسی بات جس میں شگفتگی پیدا ہو جائے، یہ کرنا، یا ایسا عمل جس سے ماحول میں، اور ماحول کو تناؤ والا نہ رکھنا، ماحول کو دوستانہ رکھنا، ماحول کو ایسا رکھنا کہ آپ کا دل لگے وہاں بیٹھنے کے لیے۔ اس لیے بچے جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پسند فرماتے تھے، بچے دوڑتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا وجہ تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے، اور گھر میں بالکل جیسے گھر والوں کے ساتھ پورا ساتھ دینا، یہ نہیں کہ آپ باہر جو ہے آپ کا اللہ نے کوئی بڑا عہدہ دیا ہوا ہے، آپ گھر میں بھی آپ اسی عہدے کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اب آپ سب کے آپ کی خدمت کریں، نہیں، گھر میں اب آپ ایک شوہر ہیں، گھر میں آپ ایک بھائی ہیں، گھر میں آپ ایک بیٹے ہیں، اب آپ کو بیٹا بننا ہے یہاں پہ، اب آپ گھر میں ایک بچے ہیں، اب آپ نے بچہ بننا ہے، بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کبھی گھوڑا بننا پڑے، بچوں کو اپنے اوپر بٹھانا پڑے۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ اپنے نواسوں کو بٹھایا تو ہمیں کیا عار ہوتی ہے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ دیندار بندہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی موجودگی سے ماحول جو ہے اور گھر میں جو ہے خوشی کا ایک سما ہو، گھر میں ایک زندگی ہو، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خاصہ تھا۔ روتوں کو ہنسا دینا، کوئی چھوٹا سا جملہ کہنا جس سے کہ روتا ہوا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے، ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں نے ایک چڑیا کا بچہ رکھا، تو مجھے بڑا اس سے قلبی ہو گیا تعلق، کھیلتے رہنا، بچہ مر گیا، اب یہ روئے۔ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھنے لگے، یا ابا عمیر ما فعل نغیر، نغیر چڑیا کے بچے کو۔ تو اس انداز سے تو میری وہ سارا غم ہی دور ہو گیا، اور جب میں نے ملنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسکراتے ہوئے فرمانا، یا ابا عمیر ما فعل نغیر، کیا ہوا آپ کی چڑیا کے بچے کا؟ کہتے میرا دل سے اور اصلاح بھی کرنی، اس مزاح میں اصلاح۔ حضرت خوات بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، مکہ کے دنوں کی بات کہ مکہ میں تھے موجود، تو ان کا میلان عورتوں کی طرف تھا، ذرا عورتوں کی صحبت کو پسند کرتے تھے، ان کے پاس کھڑے ہونا، ان سے خوش گپیاں کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مکے میں رستے میں کچھ عورتوں کے ساتھ خوش گپیوں میں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ادھر۔ کہنے لگے کہ مجھے بڑی شرم آئی اس حالت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن تب بھی ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت تھی
اتنی اس کی شرم کیا کرتے تھے، حیا کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خوات کیا کر رہے ہو ادھر؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا سرکش اونٹ ہے، میں اس کے لیے ان عورتوں سے رسی کو مضبوط سی رسی جو ہے وہ بنوا رہا ہوں تاکہ اس سرکش اونٹ کو ڈال سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے گزر گئے۔ فرماتے ہیں جب میں نے ملنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھنا خوات تمہارا سرکش اونٹ قابو میں آیا کہ نہیں آیا؟ یعنی یہ اصلاح تھی، ہے جس طرف ان کا اشارہ تھا وہ حضرت خوات جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور کتنے لطیف پیرائے میں اشارہ فرما رہے ہیں جس میں تضحیک بھی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر ایک دفعہ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں پھیلائے بیٹھے تھے اور میں ان کے پاس حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمانے لگے خوات تمہارا سرکش اونٹ قابو میں آیا کہ نہیں آیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ اونٹ میرے قابو میں آ گیا۔ اس کے بعد اس اونٹ نے سرکشی نہیں کی، یعنی کہ اس کے بعد میں نے عورتوں کی صحبت میں جانا چھوڑ دیا۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، اصلاح کا انداز ہے، لیکن مزاح میں، پیار میں، محبت میں، شگفتہ پیرائے میں، جس میں تذلیل بھی نہیں ہے اور جس میں محبت جھلکتی ہے، جس میں پیار جھلکتا ہے اور تھوڑا مزاح بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے۔ والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو ام سلیم حاضر ہوئی، یا رسول اللہ ہر کوئی تحفہ پیش کر رہا ہے، میری غریب کے پاس تو یہ سب سے قیمتی تحفہ ہے میرا بیٹا، اسے قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی ان سارے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی کرنے والا نہیں دیکھا، بلکہ اف تک نہیں کبھی انہوں نے کوئی ایسا جملہ بولا مجھے۔ مارنا پیٹنا تو دور کی بات، یا درست جملے کہنا یا سخت جملے کہنا تو دور کی بات، محبت ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی کام کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، بچے تھے چونکہ، تو کام کے لیے باہر نکلے، گلی میں بچے کھیل رہے تھے۔ اب وہ بچوں کو دیکھ کے تو وہ کھیل میں یہ بھی مگن ہو گئے، بھول گئے۔ تو کہتے ہیں کہ تھوڑے لمحے کے بعد کسی نے میری گردن کو پیچھے سے پکڑا، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تو مجھ سے کہنے لگے کنس کام کا کیا ہوا جو بھول گیا تھا؟ کوئی نہیں ڈانٹا، کوئی سرزنش نہیں کی۔ فرماتے ہیں کبھی بھی انہوں نے مجھے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا یا کام کیوں کیا، اس طرح کبھی میرے سرزنش نہیں فرمائی۔ اور کتنے لطیف پیرائے میں، خوبصورت انداز سے، محبت کے ساتھ، مزاح میں بچوں کی تربیت کی۔ فرماتے ہیں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاجی سے مجھے بلاتے، اے 2 کانوں والے لڑکے ادھر آؤ۔ اب ظاہر ہے کان تو 2 ہی ہیں، ہر ایک کے 2 کان ہیں، لیکن یہ خوش مزاجی تھی تو ماحول میں خوش ہو جانا لوگوں نے، ایسے جملے، لطیف جملے۔ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اپنے شوہر کی بات کرنے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم آپ اس اپنے شوہر کی بات کر رہی ہو جس کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی؟ وہ گھبرا گئی کہ پتہ نہیں، وہ سمجھی کہ موتیا اتر گیا۔ اب وہ بیچاری پریشان ہو کے گھر گئی، اپنی شوہر کی آنکھیں دیکھے، اس نے کیا ہوا؟ کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تو حق ہے کہ سفیدی، تو کہنے لگے سفیدی تو ہے، کالے کے ساتھ کیا ہے سفیدی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ناظرین، مزاح اور مذاق میں زمین آسمان کا فرق ہے، مسکراہٹ اور کہے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
کسی کی بے عزتی کرنے میں یا کسی کو رہنمائی کرنے میں زمین آسمان کا فرق، کسی کو لطیف پیرائی میں رستہ دکھانے میں، شگفتہ انداز سے کسی کی تربیت کرنے میں، اور کسی کے بد تہذیبی کے ساتھ کسی کا مذاق اڑانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور یہ ہم لائن کراس نہ کریں۔ دو ایکسٹریم ہو گئی، ایک نے کہا لو جی مزاح کے نام پہ، مذاق کے نام پہ جو مرضی اول فول کریں، جس کا مرضی نام بگاڑ لیں، حتیٰ کہ معاذ اللہ شاعر اسلام کے وہ ان چیزوں کے اوپر کوئی مزاح کر لیں، کوئی بات نہیں، یا کسی کی صحت کے اوپر بات کر لیں، کسی کے شکل کے اوپر بات کر لیں، اللہ کی تخلیق ہے۔ جب اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے اسے بہترین بنایا، تو پھر میں اور آپ کسی کے رنگ کا مذاق اگر اڑائیں، کسی کی آنکھ چھوٹی ہے، کسی کی آنکھ ایسی ہے، اس کا مذاق اڑائیں۔ تھوڑے دن پہلے میری بیوی نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہنے لگی کہ کبھی کوئی ایک آنکھ والا کسی کو کہتا ہے کہ تیری ایک آنکھ ہے، یعنی کہ تو کانا ہے، کسی دوسرے کو کہتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی کبھی کوئی اندھا دوسرے کو کہتا ہے تو اندھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا میری بیوی کا کہ جب آپ کو اللہ نے ہر کوئی بھی عیب سے ماورا تو نہیں، جب آپ کے اندر بھی عیب ہیں تو آپ کسی کے دوسرے کو عیب جو کیوں کہے گا؟ اسے پتہ میں کہوں گا، اگلا کہے گا تیرے اندر نہیں ہے عیب۔ اگر میں کسی کا مذاق اڑاؤں گا تو کیا میرے اندر وہ خامی نہیں ہوگی؟ اگر وہ نہیں ہوگی تو دوسری ہوگی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، ہمارے اندر یہ رعونت ہے اور ہمارے اندر یہ تکبر ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسٹر پرفیکٹ سمجھتے ہیں کہ میری شکل بھی سب سے میں خوبصورت ہوں دنیا میں، عقل میں بھی سب سے خوبصورت ہوں، مال و دولت میں بھی سب سے بہترین ہوں، ہر چیز میں ہوں، تو میں لوگوں کی غربت کا مذاق اڑاؤں، میں لوگوں کے رنگوں کا مذاق اڑاؤں، میں لوگوں کے علم کا مذاق اڑاؤں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو سختی سے، لوگوں کے ناموں کا مذاق اڑاؤں جس کو سختی سے اسلام نے منع کیا۔ یہ ایک لائن ہے جو مذاق اور مزاح کے درمیان ہے، اور جس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ دین یہ نہیں کہتا کہ گھر کا ماحول بالکل ایسے ہو جائے کہ بالکل آپ کے گھر میں سمجھے کہ کوئی حسینہ ہو۔ دین کہتا ہے کہ گھروں میں زندگی ہونی چاہیے، چٹکلے ہونے چاہیے، چھوٹی موٹی آپس میں نوک جھونک ہونی چاہیے، لیکن وہ ایک حد کے اندر ہونی چاہیے جس میں ادب بھی ملحوظ خاطر رہے ایک دوسرے کا۔ اگر آپ والد کے ساتھ کوئی ایسا چٹکلا یا ایسی بات کریں تو والد کا مقام اور مرتبہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اگر آپ والدہ کے ساتھ کوئی ایسی بات کریں، ایسا کوئی بات کریں، کوئی لطیف بات کریں، آپ کے ذہن میں والدہ کا مقام اور مرتبہ بھی رہنا چاہیے۔ اگر آپ چھوٹے بھائی کے ساتھ بات کریں تو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کی کہیں دل آزاری نہ ہو جائے، اور اس کے اندر رہتے ہوئے آپ خوبصورت باتیں کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ یہ تو دین ہے ہمارا کہ ہمارے گھروں میں یہ خوشیاں ہونی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں ایک زندگی کا احساس ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین ہو تو گھروں میں زندگی؟ روبوٹ تو نہیں، سختی اور ترشی اور یہ تو نہیں دین۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے کچھ میٹھا بنایا، دودھ میں کوئی میٹھا بنایا، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، تو ام المومنین ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہماری ماں حضرت سودا سے کہنے لگی کہ تناول کریں۔ وہ کہنے لگی کہ میں نہیں کھاؤں گی، کہنے لگی آپ نہیں کھائیں گی تو میں آپ کے منہ پہ مل دوں گی۔ تو انہوں نے تھوڑا سا لے کے ان کے منہ پہ لگایا، اب حضرت سودا بھی لگانے کے لیے آگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا زانو مبارک ذرا ہٹایا تاکہ انہیں رستہ ملے اور وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ لگا دے۔ یعنی کہ چھوٹے موٹے اس طرح کے جس سے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کی کوئی انجری نہ، آپ اللہ معاف کرے کوئی ایسا کام کر دیں۔ عموماً ہمارے گھروں میں ہوتا ہے نا کہ کرسی کھینچ لی جاتی ہے،
کو بیٹھنے لگے تو یہ بڑی مزاح کی بات ہے، وہ کرسی بھی کھینچ لیتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ چوٹ لگ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا معاملہ ہو جائے، اس طرح کے۔ اور پھر عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ چلیں جی آج کا دن تو مذاق کا دن ہے، تو ہم جتنے مرضی جھوٹ بول لیں، اور جھوٹ کے نام پہ اللہ معاف کرے ایسی مذاق کے نام پہ ایسی جھوٹی خبریں کی جاتی ہیں، کئی دفعہ فون کر دیا جی کہ آپ کا بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ ہماری روایت نہیں ہے اس طرح کے جھوٹ کو پھیلانا، اور بلکہ اکثر آتا ہے کہ جب اس طرح کے فول کرنے والا دن ہوتا ہے تو خبریں اکثر سننے کو ملتی ہیں کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ایسی خبر سن کے۔ آپ نے کسی بوڑھے باپ کو ہے کہ فون آ گیا ہے، کیسے انونیمس نمبر سے فون آ گیا کہ جی آپ کا بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ آئی سی یو میں ہے، فلانے ہاسپٹل میں۔ آپ نے تو بڑا اپنی طرف سے مذاق کیا۔ تو یہ وہ لائنز ہیں جن کو ہم کسی صورت کراس نہیں کر سکتے۔ ذہن میں رکھیں کہ ہم مسلمان کے دل میں ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد چلتی ہے، وہ ایسی غافل ہنسی نہیں ہنس سکتا کہ جس سے کہ اس کا منہ کھل جائے اور اس کا غرغرہ نظر آنا شروع ہو جائے، ایسے کہے نہیں لگا سکتا وہ۔ ہاں، تبسم رکھنا، زندگی میں شائستگی رکھنا، مسکراہٹ چہرے پہ رکھنا، تاکہ ماحول جو ہے وہ شگفتہ رہے، ماحول جو ہے وہ ایسا رہے کہ زندگی رہے ماحول میں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی دکھوں میں ڈوبا ہوا بندہ بھی ان کے سامنے پہنچتا تھا تو جب چہرہ مبارک پہ نظر پڑتی تھی بندہ اپنے دکھ بھول جاتا تھا، بندہ اپنے غم بھول جاتا تھا۔ جب ان کے سامنے پیش ہوتا تھا تو ایسی ان کی طبیعت مبارکہ تھی، ایسی عادت شریفہ تھی کہ کسی سے اگر ہاتھ ملاتے تھے تو ہاتھ اس وقت تک نہ چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ ہاتھ خود نہ لے لیتا، اور پورے جسم کے ساتھ توجہ کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ میں ادھر ہاتھ ملا رہا ہوں تو میں ادھر بات کر رہا ہوں، اس سے چہرہ میرا ادھر ہے، میرا ہاتھ ادھر ہے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملاتے خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے، پورے جسم کو موڑ کے اس کے طرف متوجہ ہو کے اس کے پورا وقت دے کے اسے بات کرتے، اور خندہ پیشانی کے ساتھ، اور صرف چہرے کی نہیں، پوری تکریم۔ جیسے کہ آتا ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، چادر مبارکہ بٹھاتے اس پہ، بوسہ لیتے ان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن آئیں، ہوا یوں کہ ان کا قبیلہ جو تھا جنگ میں، ان کے قبیلے کے لوگ پکڑے گئے تو اس میں وہ بھی قیدی ہو کے آئیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہوں، شیمہ ہوں۔ انہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکریم میں کھڑے ہو گئے اور ان کی تکریم کی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ مجھ پہ اتنی مہربانیاں ہیں، اتنا الطفات ہیں، تو میرے لوگوں پہ بھی مہربانی فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کر دیا۔ یہ اخلاق حسنہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ ہے جو ہمارا مقصود ہے، یہ ہماری زندگی کا ایسا رخ ہونا چاہیے، نہ کہ ایسا گھر کہ جس پہ کہے گونج رہے ہیں اور ٹھٹھے مزاح اور مزاح کے نام پہ گرے ہوئے لطیفے، بہت اخلاقی گراوٹ والے، اور ایسے کسی قوم کو مذاق کرنا، کسی مذہب کا مذاق کرنا، کسی شخصیت کا مذاق اڑانا، اس طرح کے گراوٹ والے، اور اس کی بھی بالکل گنجائش نہیں، اور اس کی بھی بالکل گنجائش نہیں کہ مسکرانے پہ بھی پابندی ہے کہ تم مسکرا کیوں رہے ہو، کیوں مسکرا رہے ہو۔ جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکراہٹ صدقہ ہے۔ کیا نیکی ہے، دیکھیں
کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے صرف اپنے چہرے کو تھوڑا سا شگفتہ کرنے سے اللہ نیکیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ اللہ کے بندوں کے دلوں کو سکون دیتے ہیں. جب آپ کا چہرہ ایسا دیکھتے ہیں لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں، گھر والے ریلیکس ہو جاتے ہیں، ماحول بدل جاتا ہے. یہ ہے دین ہمارا، یہ ہے اصل دین، کہ ہمارے گھروں میں ایسا دین ہونا چاہیے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ معاذ اللہ آج کل میں اس پروگرام کی وساطت سے آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ کوشش کریں سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں نہ فارورڈ کریں، نہ بھیجیں. ایسے لطائف، ایسے جوکس جو اخلاق سے گرے ہوئے ہوں، تضحیک والے ہوں، ایسی چیزیں نہ شیئر کریں. دلوں کو مردہ کر دیتی. غافل کی ہنسی جو ہے بندے کے دل کو مردہ کر دیتی. خوش دلی کا حکم ہے، لیکن غفلت والی ہنسی، کہے اور پھر مذاق کے نام کے اوپر ایسے انٹرٹینر اور ایسے مزاح کرنے والے، ان کی کوئی گنجائش نہیں. جو مزاح کے نام پہ ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ آپ وہ جملے نہیں سن سکتے، اخلاقی گراوٹ کے جملے، اور اخلاقی گراوٹ کے جملے بول کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ماحول کو شگفتہ کر لیں گے. بالکل نہیں. میں نے بتایا جیسے کہ یہ تو مشرکین کا خاصہ ہے، یہ شیطان کا عمل ہے. وہ ایسا کام کیا کرتے تھے. مشرکین مکہ ایسے نازیبا جملے بولا کرتے تھے اور اس پہ ہنسا کرتے تھے کہ دیکھو ہم نے بڑا مذاق اڑا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. معاذ اللہ. یہ تو ان کا خاصہ ہے. اس لیے ہمیں اس کی احتیاط کرنی ہے، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر دل میں غفلت آ جائے نا تو پھر وہ عبادتوں کی لذت دور ہو جاتی ہے. بندہ عبادت کی لذت نہیں پا سکتا. اگر دل غافل ہو جائے نا جی، چہرہ کا رب کعبہ کی طرف کر لیں اور دل اگر رب کعبہ کی طرف نہ ہونا جی، پھر مزہ نہیں آتا نماز کا، نہ پھر قرآن کی حلاوت ملتی ہے، نہ ہی اذکار کے نشے آتے ہیں. نشے تب ہی آتے ہیں جب دل اللہ کی یاد میں ڈوبا ہو، اور دل اللہ کی یاد میں وہی ڈوبا ہوتا ہے جو کہ غفلت سے، اور غفلت ایسی چیزیں جو ہیں دل کو غافل کرنے میں زہر قاتل کے طور پہ کام کرتی. امید ہے کہ آپ جو گزارشات کی ہیں وہ اس پہ آپ بھی غور کریں گے. اور ظاہر ہے میں تو کہتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ باتیں کتنی ہیں، ان کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.